ایک دوسرے کا حسد کرنا، ایک دوسرے کا عیب نکالنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ آج گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل کالا ہو چکا ہے۔ کپڑے ضرور سفید ہیں، ہماری داڑھی سفید ہے، ٹوپی سفید ہے، مگر گناہ کی وجہ سے دل کالا ہو چکا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، دل زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں گناہ کی وجہ سے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک دھبا اس کے سینے پہ، دل پہ لگ جاتا ہے۔ آج میرے بھائیوں، مسجد میں، دعاؤں میں، ذکر میں، تلاوت میں، حلال کمانے میں جو دل نہیں لگ رہا ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ گناہ ہے۔ جو نماز چھوٹ رہی ہے، جماعت کے ساتھ نماز چھوٹ رہی ہے، فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے، دعا ذکر کا موقع نہیں مل رہا ہے، میرے بھائیوں یہ سب گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں میں فجر کی نماز گھر میں پڑھ لیا اور فجر کی نماز میں نہیں پڑھ رہا ہوں، بعد میں پڑھ لیا ہوں، مسجد جانے نہیں ہوا تو کیا ہوا، میں فجر نماز پڑھ لیا ہوں۔ میرے بھائیوں اللہ ہی نہیں چاہ رہے کہ ایسے گنہگار بندے کو میرے دربار میں آ جائے، میرے دربار میں، میرے مسجد میں آئے۔ یہ نہیں سمجھ رہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، نماز تو ضرور پڑھ رہا ہے، مگر اللہ کے گھر کی حاضری نصیب نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمارا گھر بلانا نہیں چاہتا ہے اور ہماری شکل دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں گناہ جب ہم سے ہو جائے فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 فرشتے اللہ پاک نے ہمارے ساتھ لگا رکھے ہیں۔ کچھ گناہ ہم لوگ چوری چھپی کرتے ہیں، چھپ کر کرتے ہیں۔ بعض تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ کھڑکی میں اگر چھوٹا سا بچہ بھی جھانک رہا ہے تو ہم گناہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ دیکھ رہا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کسی مخلوق یا کسی چھوٹے بچے کے جھانکنے کی وجہ سے گناہ بند کر رہا ہے تو وہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے مگر اللہ کے دیکھنے کو درگزر کر رہا ہے اور بچے کے دیکھنے کو گناہ چھوڑ رہا ہے، تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ دیکھنے والے ہیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ ہم آہستہ کہے، زور سے کہے، چھپ کر کرے، سب اللہ جانتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ اس لیے آج سے سب نیت کرو انشاءاللہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ ایک بات سنا دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کا ثواب ملے گا۔ کیا؟ اللہ والوں نے لکھا ہے جس کا دن گناہوں کے بغیر گزر گیا وہ دن اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت میں گزرا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پہلے زمانے میں ولی بننے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا تھا، قربانی دینے پڑتی تھی، بہت کچھ مجاہدہ، بہت عبادتیں، ذکر اذکار کرنے پڑتے تھے۔ اللہ والے اس وقت کہہ رہے ہیں اس وقت اللہ کا ولی بننے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں، کرنا بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ کیسا مولانا، کرنا بھی کچھ نہیں ہے ولی بن جائیں گے؟ تو اللہ والے لکھتے ہیں کہ بھئی صرف چھوڑنا ہے، کرنا کچھ نہیں ہے۔ بولے کیا چھوڑیں؟ گناہ چھوڑیں، جھوٹ بولنا چھوڑیں، دھوکہ دینا چھوڑیں، وعدہ خلافی کرنا چھوڑیں، ماں باپ کو ستانا چھوڑیں، گناہ اور نافرمانی چھوڑ دیں، وہ اس وقت کا اللہ کا ولی ہے۔ جس نے گانا بجانا سننا چھوڑ دیا وہ اس وقت کا اللہ کا ولی ہے۔ جس نے ہمیشہ سچ بولا اس وقت کا اللہ کا ولی ہے۔ جس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا اس وقت کا اللہ کا ولی ہے۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کی وہ اس وقت اللہ کا ولی ہے۔ اور جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، دین کی دعوت کی اور نبی کی سنت و شریعت پر عمل کر رہا ہے، اور جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، اس وقت اللہ والے کہہ رہے ہیں پورے روئے زمین پر سب سے بڑا اللہ کا ولی وہ ہے جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ اپنے گھروں میں علماء حفاظ کو پیدا کرو۔ پہلے کسی خاندان میں کسی بستی میں ایک عالم حافظ ہوتا تو پورا کام چل جاتا، مگر اللہ والے اس وقت کہہ رہے ہیں ہر گھر ہر خاندان میں ایک عالم حافظ ہونے کی ضرورت ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، گناہ سے بچیں گے۔ تیسری بات سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی سے قرضہ لو تو پہلے ادا کرنے کی فکر کرو۔ 1000 روپے صدقہ کر رہا ہے مگر جس سے آپ نے قرضہ لیا 1 روپیہ واپس کر رہا ہے، 1000 روپے صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ قرضوں کی وجہ سے رات میں بھی ذلت ہے، دن میں بھی ذلت ہے، نہ سکون چین ہے ہماری زندگی میں، یہ قرضوں کی وجہ سے، لون کی وجہ سے۔ میں راستوں میں کئی مرتبہ دیکھتے رہتا ہوں، مستورات سے لوگ آ کر سنگ والے بات کر رہے ہیں، ارے پیسے تم نے لیے، سنگ سے نکالے، لون نکالے کہ تمہارا شوہر تو بھاگ گیا ہے، اب تو ادا کر۔ میں نے راستے میں کئی عورتوں کو، کئی گھر والوں کو دیکھتا ہوں، سنگ والے بڑے اطمینان کے ساتھ، ٹھاٹ کے ساتھ ہمارے مستورات سے باتیں کر رہے ہیں۔ خاص طور پر مسلمان معاشرے کے اندر آج سنگ کی وجہ سے جو پیسے لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔
لہذا میرے بھائیوں، آج قرضوں کو اگر ضرورت ہے، حکومت اگر آپ پر نگاہ رکھ رہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ قرضہ لے کر اپنی حکومت کی نگاہ سے بچنا چاہتے ہیں، تو شریعت نے علماء سے، مفتیان اکرام سے اجازت کے بعد کام کرنا چاہیے، ورنہ آج کا مسلم معاشرے کا ہر فرد قرضوں میں کے اندر مبتلا ہے، قرضوں کی وجہ سے مبتلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زمانے کے اندر جب جنازہ حضور کی خدمت میں آتا تو حضور پہنچتے اس کی ذمہ کی